الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے آج ہم سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ چند باتیں سورہ توبہ کے حوالے سے اور اس کی بگننگ کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے اور مدینہ کے بھی یعنی اختتامی دور کی سورت ہے، اور عام طور پر دو اس کے نام مشہور ہیں، لیکن ان دو کے علاوہ مفسرین نے تقریباً اس کے 14 کے قریب نام بیان کیے ہیں اس سورت کے، لیکن دو زیادہ مشہور نام ہیں۔ اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں اور اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں۔ یہ پہلا جو لفظ ہے اس کا براءت من اللہ، اسی سے اس کا نام سورت براءت بھی ہے اور اس کا نام سورہ توبہ بھی ہے۔ توبہ اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر مومنوں کے توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور برات اس کا نام اس لیے ہے، برات کا معنی ہوتا ہے فارغ ہو جانا، تعلق کو ختم کر دینا، ناراضگی کا اظہار کر دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر مشرکین کے ساتھ اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اب ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی، یہ ہماری طرف سے فارغ ہیں۔ تو ان سے ناراضگی کا اور بیزاری کا اظہار اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ برات ہے۔ اور اس کا آغاز ہی اس بات سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، براءۃ من اللہ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو دھمکی دینی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نو مور، یا کہتے ہیں ناٹ اینی مور، اب اس سے زیادہ نہیں، بس بھائی بس، کوئی اور چانس نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی دھمکی سے اس کا آغاز فرمایا ہے۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ دھمکی، یہ سختی، یہ تنبیہ، یہ بیزاری، یہ کیوں ہوئی؟ ان کے لیے اب چانس ختم ہو گیا، کوئی نہ معاہدہ ہوگا نہ ان کے لیے نرمی ہوگی، ایسا ہوا کیوں؟ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لے، پھر ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی جنگ کرنے میں پہل نہیں کی تھی، لیکن مکہ کے لیے آپ نے پہل کی اور آپ نے چڑھائی کی تھی۔ جو مکہ کی جنگ ہے، فتح مکہ جو ہوا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پہل ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلامی لشکر نے چڑھائی کی تھی، لیکن اصل میں پہل ان کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور اسلامی لشکر کی طرف سے پہل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کی ایک ریزن ہے۔ اس لیے پہل چونکہ کفار کی طرف سے ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ٹریٹی آف حدیبیہ، تو اس میں کچھ شرطیں طے ہوئی تھیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ سب واپس جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور آپ کے ساتھی بھی، آپ مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ اگلے سال آ کے عمرہ کریں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے کے مطابق وہاں سے واپس آ گئے تھے، اور اگلے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے گئے تھے۔ 3 دن آپ مکہ میں ٹھہرے تھے اور عمرہ کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے تھے۔ اور جو صلح حدیبیہ ہے، ان کی جو شرطیں تھیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو مکہ کے ارد گرد کے قبیلے ہیں سارے، ان کو اجازت ہوگی، مدینہ کے ارد گرد کے قبیلے والے بھی، مکہ کے جو سراؤنڈنگ قبیلے ہیں ان کو یہ اجازت ہوگی، اگر کوئی چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، اور اگر کوئی چاہے تو وہ مکہ والوں کے ساتھ مل جائے۔ تو مسلمان جو قبیلے ہیں ان کو معاہدہ کرنے کا اور حلیف بننے کا اختیار ہوگا۔ جو مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ بھی آزاد ہوگا، اور جو مکہ والوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ بھی آزاد ہوگا۔ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک لڑائی بین ہو گئی۔ تو صلح حدیبیہ کے اندر یہ باتیں طے ہو گئی تھی۔ تو مکہ کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا، اس کا نام تھا بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ نے مدینہ والوں کے ساتھ اپنا جو ہے نا معاہدہ کر لیا، وہ ان کے حلیف بن کے، مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ تو ان کی جو دلچسپیاں ہیں، ان کی جو ایگریمنٹ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیمپ میں شامل ہو گئے۔ اور ان کے جو مخالف قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو بکر، اور جو بنو بکر تھے وہ مکہ والوں کے ساتھ مل گئے۔ چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے آپ جانتے ہیں دیہاتوں کے اندر بھی جب الیکشن آتے ہیں تو جب کوئی ایک بڑی برادری جو ہوتی ہے گاؤں کے اندر وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو جو دوسری اس کے مخالف برادری ہوتی ہے آٹومیٹکلی وہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے مخالف اگر اس پارٹی کے ساتھ ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو آٹومیٹکلی وہ دوسروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ تو جب بنو خزاعہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیے، تو ان کا جو مخالف قبیلہ تھا بنو بکر، انہوں نے پھر کہا کہ ہم مکہ والوں کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ جو بنو بکر والے ہیں، یہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں دشمنی تھی۔ جو بنو بکر والے ہیں انہوں نے بدماشی کی، اور انہوں نے چند مہینوں کے بعد ہی بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، جانوروں کو جو ہے نا وہ ان پہ قبضہ کر لیا، کچھ کو مار دیا، ان کے باغات جو ہے نا ان کو آگ لگا دی، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو پکڑ کے لے آئے، ان کا سامان لوٹ لیا۔ اور مکہ والوں نے بھی اس لڑائی اور شرارت کے اندر بنو بکر کا ہی ساتھ دیا، کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے، تو مکہ والوں نے ان کا ساتھ دیا چوری چھپے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ تک بات نہیں پہنچے گی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلے گا، ہم سنبھال لیں گے، اور پتہ چل بھی گیا تو اتنی دیر میں ہم اس معاملے کو نبٹ لیں گے اور سنبھال لیں گے اس کو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بنو خزاعہ والے پہنچے، وہ رو دھو رہے تھے کہ سب نے مل کے ہم پہ حملہ کیا، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بڑا ظلم ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق کروائی، انویسٹیگیشن کروائی، اور جب تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قصور اصل میں بنو بکر کا ہے اور قصور اصل میں مکہ والوں کا ہے، انہوں نے خفیہ طور پر بنو بکر کی سپورٹ کی ہے، اسلحہ بھی دیا ہے، بندے بھی دیے ہیں۔ تو گویا کہ جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی مکہ والوں نے اور بنو بکر نے بھی۔ جب حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا، اور ان کو سزا دینے کے لیے معاہدہ توڑنے کی سزا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف کے ساتھ جنگ کرنے کی سزا، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اور 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا۔ تو 8 ہجری میں جو حج ہوا تھا اس سال، وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق ہوا تھا، مسلمانوں نے اپنے طریقے کے حساب سے کیا تھا۔ وہ جو 8 ہجری والا حج تھا وہ پرانے طریقے پہ لوگوں نے کیا، مکہ والوں کے چونکہ کنٹرول میں ہی تھا، تو مکہ والوں کے حساب سے ہی ان کے پرانے طریقے کے مطابق ہی حج ہوا۔ لیکن اگلے سال کا جو حج تھا 9 ہجری کو، مکہ فتح ہونے کے بعد جو اگلے سال حج آیا تھا،
اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر اور کمانڈر بنا کے بھیجا تھا. اب مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے. لیکن آپ نے باقی لوگوں کو بھی حج کرنے کی اجازت دی جو اپنے حساب سے حج کرنا چاہتے تھے، جو مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے ساتھی نہیں تھے، وہ بھی جو حج کرنا چاہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. تو مسلمانوں نے اپنے حساب سے حج کیا اور دوسرے لوگوں نے اپنے حساب سے جس طرح بھی وہ حج کرتے تھے پہلے انہوں نے کیا. لیکن پھر 10 ہجری کا حج تھا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل اسلامی طریقوں کے مطابق کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس حج کے اندر خود موجود تھے. یہ جو 9 ہجری کا حج تھا جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امیر حج مقرر ہوئے تھے، جب وہ قافلہ نکل گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تو بعد میں یہ سورت نازل ہوئی، سورت برات، سورت توبہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ میری فیملی کے ممبر ہیں اور میرے بڑے کلوز ہیں، تو میری طرف سے اعلان ہوگا وہاں پر، تو میرا فیملی کا ممبر جو ہوگا وہ میری وہاں پہ نمائندگی کرے اور جا کے وہاں اعلان کروا دے. تو آپ جائیں میرے نمائندے بن کر. امیر حج تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن آپ اس اعلان کے لیے میرے نمائندے بن کے جائیں اور حج کے دوران جتنے بھی لوگ وہاں اکٹھے ہوں ان کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس صورت کے مطابق اعلان کیا تھا، اور اس اعلان کے اندر 4 باتیں شامل تھیں جو وہاں پہ کر دی گئی تھیں سب کے سامنے. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ لوگوں سن لو، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنت میں داخلہ صرف ایمان کی بنیاد پہ ہوگا. ٹھیک ہے، صرف ایمان کی بنیاد پہ جنت کا داخلہ ہوگا. دوسرا اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد یعنی اس سال کے بعد کوئی ننگا ہو کے حرم کے اندر نہیں آئے گا. کچھ قبیلے تھے نا وہ ننگے ہو کے حرم کا طواف کرتے تھے اور وہ اس کو عبادت سمجھتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی ننگا ہو کر، یہ حرم کی توہین ہے، بے حرمتی ہے، ننگا ہو کر کوئی حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ کوئی مشرک حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بھی اعلان فرما دیا. اور چوتھی بات اس میں یہ تھی کہ جو مشرکین ہیں وہ اب سیکیورٹی رسک ہیں اس علاقے میں، تو جو سیکیورٹی رسک ہوتے ہیں ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو 4 مہینے تمہیں مہلت دی جاتی ہے. یہ پھر بھی اسلام کی طرف سے بڑی نرمی تھی ان کے لیے اور بڑی رحمت اور شفقت تھی ان کے لیے. فرمایا کہ 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے، یا تو ہمیں جوائن کر لو، مسلمان ہو جاؤ. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے نظام کو اور قانون کو قبول کر لو، ہماری رعایا بن کے رہو، سسٹم ہمارا چلے گا، قانون ہمارا ہوگا، اس کی پابندی تمہیں کرنی پڑے گی اور تمہاری جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی. تو ہمیں مان کر تسلیم کر کے ہمارے انڈر تم یہاں رہ سکتے ہو، تمہارے جان و مال کی حفاظت ہوگی. اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو پھر یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد اگر تم یہاں رہتے ہو تو پھر تمہاری جنگ ہوگی. یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کروا دیا گیا تھا. یہاں میں آپ سے یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا ہارڈ اور بڑا ہارش فیصلہ تھا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، نان مسلم کو وہاں رہنے نہیں دیا جائے گا. ہم بھی تو نان مسلم ملکوں کے اندر رہتے ہیں، اور اگر ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اگر یہاں رہنے کی اجازت ہے تو ان کو بھی وہاں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ اس وجہ کو سمجھ لیں اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. مسئلہ یہ تھا کہ ان ملکوں کے اندر بھی اس آدمی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے جو ان کے قانون کو نہیں مانتا، جو کہتا ہے میں تمہارے نظام کو نہیں مانتا، تمہارے قانون کو نہیں مانتا اور تمہارا دشمن بن کر رہوں گا اور تمہارے خلاف کام کروں گا. تو کوئی بھی ملک، دنیا کا کوئی ملک ایسے آدمی کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا.
یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو ملک سے نکال دیا جاتا ہے. ایسے لوگ پھر سیکورٹی رسک ہو جاتے ہیں، تو ان کو کسی بھی ملک کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جسٹ ویسے اعلان کر دیا گیا کہ یہاں سے نکلو. بات یہ تھی کہ ان کو آپشن دی گئی، یا تو آپ اسلام قبول کر لیں، ہمارے بھائی ہیں پھر آپ، اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو ہمارے نظام کو تسلیم کر لیں، آپ ہمارے انڈر رہیں گے، ہمارے قانون کو فالو کریں گے اور اس کا احترام کریں گے. تو اگر وہ یہ قبول کر لیتے تو ان کو پھر بھی وہاں رہنے کی اجازت مل جاتی. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں تمہارے قانون کو بھی نہیں مانتا اور میں تمہارا کھلا دشمن ہوں، دشمن بھی کروں گا، تمہارے نظام کو تمہارے قانون کو چیلنج بھی کروں گا، ایسے آدمی کو کسی بھی ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہی معاملہ ہوا تھا مشرکین کے ساتھ کہ ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ وہاں سے نکلیں گے. اچھا جی، یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا جب اعلان ہوا. ایک مسئلہ سورۃ توبہ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے کئی ایک وجوہات بیان فرمائی ہیں. میں آخر میں جو سب سے اہم ہے، جو سب سے اوتھینٹک ہے، جو دل کو لگتی ہے، وہ میں سب سے آخر میں عرض کرتا ہوں. لیکن پہلے چند ایک جو اوپینین ہیں مفسرین کے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ انفال پچھلی سورت اور سورہ توبہ یہ ایک ہی سورت کا مضمون ہے، ان میں ایک ہی قسم کی چیزیں بیان ہوئی ہیں. یہ کنٹینیوٹی ہے سورت انفال کی، لیکن چونکہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے یہاں پہ ان کو دو کر دیا گیا. چونکہ یہ کنٹینیوٹی ہے، وہی مضمون ہے، وہی سبجیکٹ ہے، وہی چیز ہے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی. یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے. لیکن یہ جو سورہ توبہ ہے اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا مشرکین کے لیے. ان کے لیے اب کوئی نرمی نہیں تھی، ان کے لیے کوئی چانس نہیں تھا. تو اس لیے اللہ کے غضب کا اظہار ہوا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رحمت کا ذریعہ ہے اس کو یہاں لکھنے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے فل غضب کا اور غصے کا اظہار ہو سکے کہ ان کے لیے کوئی نرمی کوئی رحمت نہیں ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی جاتی ہے یہاں پہ، نہ پڑھی جاتی ہے سورہ توبہ کے شروع میں. تیسرا اوپینین یہ ہے کہ عرب کا کلچر تھا کہ جب کسی نامی گرامی، نامینیٹڈ اور اوپن اینیمی، دشمن اس کو خط لکھتے تھے تو پھر اس طرح کے کلمات نہیں لکھتے تھے جس میں نرمی ہو اور رحمت کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عرب کا کلچر تھا کہ اللہ کا نام وہ بھی لکھتے تھے، اللہ کا نام خط کے شروع میں، لیکن جو دشمن ہوتے تھے جن کے ساتھ ناراضگی اور غصے کا اظہار کرنا ہوتا تھا، جو ان کے اوپن اینیمیز ہوتے تھے، ان کو جب خط لکھے جاتے تھے تو ناراضگی اور غصے کے اظہار کے لیے اللہ کا نام نہیں لکھا جاتا. تو اللہ رب العالمین نے بھی اسی عرب کے کلچر کے مطابق یہ گویا کہ اللہ کا ایک خط ہے، کھلا خط، جو اللہ رب العالمین نے اسلام کے دشمنوں کے نام بھیجا ہے. اس میں اللہ رب العالمین کا نام نہیں ہوگا، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوگی، اللہ کا نام نہیں ہوگا. یہی عرب کا کلچر تھا. اللہ رب العالمین نے انہی کی زبان میں، انہی کے انداز میں بات کی ہے. یہ اللہ کے غضب کا اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا کھلا خط ہے اسلام کے دشمنوں کے نام پہ، لہذا اس کے شروع میں اللہ کا نام نہیں ہوگا. جو چوتھا اوپینین ہے، جو میں نے عرض کیا کہ جو سب سے بہتر ہے، سب سے سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ صورت لکھی جا رہی تھی، اس کو ترتیب دیا جا رہا تھا اور اس کو رکھا جا رہا تھا سورۃ انفال کے بعد، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نہیں لکھوایا. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بسم اللہ پڑھنے کا یہاں حکم نہیں دیا.
اور یہاں پہ بسم اللہ لکھنے کا بھی حکم نہیں دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے آپ لکھواتے تھے وحی، آپ نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم نہیں دیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لکھوایا، لکھنے والوں نے نہیں لکھا، اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا، تو ہم بھی اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے چھوڑا اور جس طرح چھوڑا ہم اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. آپ نے نہیں لکھوایا، صحابہ نے نہیں لکھا، تو ہم بھی اس کے شروع میں نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. یہ سب سے بہتر اوپینین ہے. لیکن ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی. اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو نا، اس نے سورۃ انفال ختم کی اور آگے سورۃ توبہ شروع کر لی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، کنٹینیو رکھے. یا کوئی آدمی سورہ توبہ سے قرآن کو کھول کے یہاں سے آغاز کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا شروع سے جب شروع کرتا ہے. لیکن اگر کوئی کچھ آیتیں چھوڑ کے اگلے رکوع سے اپنی تلاوت شروع کرتا ہے، درمیان سے شروع کرتا ہے، 2-3 رکوع کے بعد شروع کرتا ہے، تو اس وقت وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا. صرف یہ سورت کے آغاز کا مسئلہ ہے کہ جب وہ اس کو شروع سے پڑھے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا. اگر آگے سے پڑھے، درمیان سے پڑھے، تو اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا. اب آتے ہیں سورت کے ٹیکسٹ کی طرف، الفاظ کی طرف، اور آج کے رکوع اور سبق کی طرف. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ. اللہ رب العالمین کی طرف سے بری ہونے کا اعلان ہے، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں جو ہے نا اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، میں فارغ ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی سے نکلا ہوا ہے یہ لفظ بھی. تو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بری ہونے کا اعلان ہے، بیزاری کا اظہار ہے، ان کے ساتھ تعلق توڑنے کا اعلان ہے. کن کے ساتھ؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے مشرکین میں سے. مشرکین میں سے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، اب یہ اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے کہ وہ ان سے بری ہیں، کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. بائی دا وے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مشرکین کو ساتھ رکھنے کے لیے اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے جتنے تجربات ہو سکتے تھے، جتنے آپشن ہو سکتے تھے، وہ سارے تجربات کرنے کے بعد اور وہ سارے آپشن آزمانے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے اور پھر یہ اعلان کیا گیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام یا مسلمان کسی نان مسلم کے ساتھ رہ نہیں سکتا یا نان مسلم ہماری سوسائٹی میں رہ نہیں سکتے. تو سارے تجربات ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے کیے گئے. سب تجربات کے بعد بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جو لوگ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں. تو سیکیورٹی رسک جو بندہ ہوتا ہے اس کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو وہ سارے تجربات ہو چکے تھے. تمام تر کوششیں جب ناکام ہوئی تھیں تو آخری قدم کے طور پہ یہ اعلان ہوا تھا اور یہ قدم اٹھایا گیا تھا. اس میں یہ بھی اعلان موجود ہے کہ آج کے دن سے ایک دور ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ اعلان تھا کہ ایک دور ختم اور اب ایک نیا زمانہ شروع ہو رہا ہے، ایک نیا دور شروع ہوگا اور ایک نیا سسٹم یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ایک نیا نظام شروع ہو رہا ہے. اور اس نظام کے اندر وہ لوگ جو سیکیورٹی رسک ہوتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی. اچھا جی، اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان برات ہے ان لوگوں کے لیے جن مشرکین کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے. ایک نقطہ یہاں پہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کو بھی اپنے ساتھ رکھا. گویا کہ جو قانون اللہ کا ہوتا ہے وہی اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، جو بات اللہ کی ہوتی ہے
وہی اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. جو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے وہی اللہ کے رسول کا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ رکھا. اب اگلی بات یہ فرمائی فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. سیحو کا لفظ جو ہے نا یہ سیاحت سے نکلا ہے. سیاحت، سیر و سیاحہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسی سے نکلا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا. فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، تم اس علاقے میں زمین پر گھوم پھر سکتے ہو، چل پھر لو، تمہیں مہلت ہے. کتنی دیر کے لیے؟ 4 اشہر، 4 مہینوں کے لیے. اب تمہیں 4 مہینوں کے لیے مہلت ہے. جو کچھ لے سکتے ہو لے لو، جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اپنا سامان اپنا مال اپنے ساتھ لے کے نکل جاؤ. 4 مہینے تک تم اس سرزمین میں گھوم پھر سکتے ہو. اور پھر ساتھ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے. تم اللہ کو روکنے والے، اللہ کو ہرانے والے، اللہ کو ڈیفیٹ کرنے والے نہیں ہو. اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یاد رکھو تمہاری جنگ اللہ کے ساتھ ہے. اس دین کے ساتھ جس کی جنگ ہے اس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہے. تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ بے شک اللہ رب العالمین رسوا کرنے والے ہیں کافروں کو اور نہ ماننے والوں کو. اللہ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں. اگلی بات فرمایا اذان من اللہ ورسولہ. پہلی تو بات فرمائی برات من اللہ ورسولہ. اب اگلی بات فرمائی اذان من اللہ ورسولہ. یہ ایک کھلا اور اوپن اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان. یہ جو ہم اذان پڑھتے ہیں نا مسجد کے اندر نماز کے لیے، اس کا معنی بھی اعلان ہی ہوتا ہے. میں اگر عربی زبان میں اذان کی تعریف کروں نا، ڈیفینیشن کیا ہے، تو ہماری کتابوں میں جو اذان کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اعلام مخصوص فی وقت مخصوص بالفاظ مخصوصۃ. یہ اذان کی ڈیفینیشن ہے. اذان ایک خاص اعلان ہے، اس کا ایک خاص وقت ہے اور اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں. تو خاص وقت کے اندر خاص الفاظ کے ساتھ اور خاص قسم کا جو اعلان ہوتا ہے اس کو اذان کہتے ہیں. تو اذان کا معنی اعلان ہے، اناؤنسمنٹ. اللہ فرماتے ہیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ اناؤنسمنٹ ہے، اوپن اناؤنسمنٹ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے. الی الناس، سارے جہان کے انسانوں کے لیے اعلان ہے. یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. حج اکبر کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے یہ اوپن اناؤنسمنٹ ہے. وہ کیا اناؤنسمنٹ ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے. کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے. اللہ مشرکوں سے بری اور بیزار ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی اس سے بری اور بیزار ہیں. یہ ایک بات اور میں یہاں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو لفظ استعمال فرمایا نا کہ حج اکبر والے دن، تو حج اکبر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اسے مسئلہ بنا لیا کہ جو جمعے کے دن حج ہوتا ہے، اگر حج جمعے والے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے. بائی چانس وہ جو پہلا حج ہوا تھا نا 10 ہجری میں، 9 ہجری کو جو حج ہوا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو بائی چانس وہ جمعے والا دن تھا. بائی چانس جمعے والا دن تھا. عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. جو عمرہ ہوتا ہے نا وہ حج اصغر ہوتا ہے، چھوٹا حج. اور جو حج ہوتا ہے پراپر حج، اس کو حج اکبر کہتے ہیں. تو بڑے حج والے دن یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ مشرکوں کے ساتھ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی. لیکن آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دروازے بھی بند نہیں کیے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لو، ٹھیک ہے، دشمنی چھوڑ دو تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، اگر تم نے منہ پھیر لیا، انکار کر دیا، فَاعْلَمُوا، تو پھر یاد رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ،
تو تم کبھی بھی اللہ رب العالمین کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دے۔ اسلام مہلت دیتا ہے، اسلام وقت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قانون ہے اسلام کا کہ اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، وہ کافر ہیں، دشمن ہیں، لیکن ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، تو آپ ان کے ساتھ فردر جنگ بندی کا معاہدہ نہیں رکھنا چاہتے، آپ معاہدہ توڑ دینا چاہتے ہیں، ان کو بتائے بغیر، اعلان کیے بغیر، اطلاع کیے بغیر آپ ان پہ اٹیک نہیں کر سکتے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہوگی مسلمان ملکوں کو یا کسی مسلمان آرمی کو۔ پہلے آپ ان کو معاہدہ توڑنے کی اطلاع کریں گے، ان کو آگاہ کر دیں گے کہ بیکاز آف دیٹ اینڈ دس ریزن ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور آج کے بعد ہم دشمن ہیں۔ اس کے بعد آپ ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں، اعلان سے پہلے آپ اٹیک نہیں کر سکتے۔ اسلام مہلت دیتا ہے، اسلام وقت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی وقت دیا، توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر تم نے منہ پھیرا تو یاد رکھو تمہاری جنگ اللہ سے ہے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے، اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، یعنی یہ جو اعلان کیا ہے نا، یہ جو سخت اعلان کیا ہے، اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جن مشرکوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے کوئی بھی کمی نہیں کی اپنے معاہدوں کے اندر۔ یہ لم ینقصو کا جو لفظ ہے نا، ینقصو، یہ نقص سے نکلا ہے۔ نقص کا معنی ہوتا ہے نا کمی بیشی، کہتے ہیں فلان چیز کے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو نقص کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، اس کو توڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو جن مشرکوں کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوئے ہیں، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر کسی قسم کی بھی ذرہ برابر بھی انہوں نے کمی نہیں کی اس کے اندر، معاہدے کو توڑا نہیں ہے، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے مدد نہیں کی آپ کے خلاف کسی اور کی، خود بھی آپ پر اٹیک نہیں کیا، معاہدے کی پاسداری کی ہے، اور کسی اور دشمن کی بھی مدد نہیں کی آپ کے خلاف، جیسے مکے والوں نے بنو بکر کی تھی، تو کسی اور کی مدد نہیں کی تمہارے خلاف، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورا کرنا ہے آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کو اس مدت تک جس مدت تک وہ معاہدہ ہوا ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کو اس مدت تک پورا کرنا ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اس ایگریمنٹ کو پورا کرو گے، یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے لیے بھی اعلان ہوا ہے، جن کو 4 مہینے کی مہلت ملی ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 حرمت والے مہینے گزر جائیں گے، جب یہ 4 مہینے کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر کیا حکم ہے؟ اگر یہ کوئی آپشن بھی قبول نہیں کرتے، نہ ایمان قبول کرتے ہیں، نہ آپ کے سسٹم کو قبول کر کے سسٹم کے انڈر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی رعایا بن کے رہنا نہیں چاہتے، اسلام قبول نہیں کرتے، دشمنی بن کے رہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر قتل کرو مشرکوں کو، جنگ کرو ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، جہاں بھی تم ان کو پالو، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر جگہ پہ گھات لگا کر۔ مرصد کا معنی ہوتا ہے گھات لگانے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو ہر جگہ پہ گھات لگا کر
کسی طرف ان کو نکلنے کی اجازت نہ دو. تو ہر جگہ پہ گھات لگا کر ان کے لیے بیٹھو, اور ایمبوش لگانا, گھات لگانا, تو بیٹھو ان کے لیے, قابو کرو ان کو. لیکن ساتھ ہی دیکھیں کتنی سخت باتیں اللہ نے کی ہیں. ان کو پکڑو, ان کو قتل کرو جہاں بھی وہ تمہیں ملے, اور ان کو گھیرا تنگ کر لو ان کے چاروں طرف, اور ہر جگہ پہ گھات لگا کے بیٹھو ان کے لیے. اتنی سخت ہدایات کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا, لیکن اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, وہ نماز قائم کرنے لگ جائیں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, زکوٰۃ دینے لگ جائیں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو ان کے راستے خالی کر دو. یعنی ان کو پھر تنگ نہیں کرنا. اب وہ تمہارے بھائی بن گئے ہیں, پرانی باتیں یاد نہیں کرانی, پچھلی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, ان کے راستے خالی کر دو, اب وہ تمہارے بھائی ہیں. ان اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ان کی پچھلی باتیں بخشی جائیں گی اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, تمہارے ساتھی ہیں, راستے خالی کر دو. اب یہ جو لفظ ہے نا, ان کو لے کر پوری دنیا میں پراپوگنڈا ہوتا ہے کہ جو قرآن ہے نا یہ تو نفرت کی کتاب ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ مشرکو جہاں بھی ملے تمہیں ان کو پکڑو اور قتل کرو. قرآن کہتا ہے جہاں بھی ملے ان کو جانے نہ دو, گھیرو ان کو, گھات لگاؤ ان کے لیے. یہ عام مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی. لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے. جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کریں گے, اس کو جگہ سے ہٹا کر اس کا مطلب نکالیں گے, تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اور دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی بات کو آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے. تو اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو نہ رکھیں, جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں, تو پھر آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہر قسم کا مشرک نہیں ہے کہ جو بھی مشرک تمہیں جہاں بھی ملے اس کو پکڑو اور اس کو مارو. اس کا مطلب صرف وہی مشرک ہیں جو سیکورٹی رسک ہیں, جو آپ کو جینے کا حق نہیں دیتے, جو آپ کے ساتھ اوپن دشمنی کرتے ہیں, نہ آپ کے نظام کو مانتے ہیں, نہ آپ کو حق دیتے ہیں, اور نہ آپ کو امن کے ساتھ رہنے دیتے ہیں. وہ آپ کے ڈکلیئرڈ اینڈ اوپن دشمن ہیں. ایسے دشمن کے لیے جہاں بھی جنگ کا میدان سجے گا, یہ جنگ کے میدان کی بات ہو رہی ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے نا حیث وجدتموہم, جہاں کہیں بھی تم ان کو پالو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر میں داخل ہو جاؤ, جا کے ان کے گھروں میں چلے جاؤ اور پکڑ کے باہر نکالو, یہ مطلب نہیں ہے. اگر وہ جنگ نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی. حیث وجدتموہم کا معنی یہ ہے کہ جس میدان کے اندر بھی تمہارے سامنے آتے ہیں, جس میدان کے اندر بھی, جہاں کہیں بھی وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے ہمت کرتے ہیں, سامنے آتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی, کوئی نرمی نہیں ہے ان کے لیے. جہاں بھی وہ آپ کا سامنا کرتے ہیں اور ہتھیار اٹھاتے ہیں اور آنکھیں دکھاتے ہیں, وہاں آپ ان کو پکڑ لیں. باقی جو معاملات نے فرمایا کہ ان کے لیے زندگی کا گھیرا تنگ کریں, ان کے لیے ہر جگہ گھات لگائیں, ٹھیک ہے جی. تو باقی معاملات میں ان کے لیے نرمی نہیں ہوگی, ان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. لیکن جو قتل کرنے کی بات ہے وہ میدان جنگ کی بات ہے, اور یہ ان اسپیسیفک دشمنوں اور مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. دنیا کے ہر مشرک کی بات نہیں ہو رہی ہے, دنیا کے ہر مشرک کی بات نہیں ہو رہی. وہ جو حجاز کے اندر, جو مکہ اور مدینہ کے اندر جو سیکورٹی رسک بنے ہوئے تھے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ لینے کی اجازت نہیں ہے. یہاں ایک بات اور بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا ہے. فرمایا اگر وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں, یہ دو مین چیزیں ہیں اسلام کا اظہار کرنے کے لیے, جن سے پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. دو بڑی نشانیاں مسلمان ہونے کی. ایک آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ اس کا کلیم ہے. اس کا ثبوت کیسے ملے گا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو وہ نماز کے ساتھ ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کا بدن بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور آپ کا مال بھی اللہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی انکار کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں مسلمان تو ہوں, میں نماز نہیں مانتا, میں مسلمان تو ہوں, میں زکوٰۃ نہیں مانتا, تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی انکار کرنا اس کا وہ کفر ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ قبیلے مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا,
تو انہوں نے اعلان کیا تھا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی تھی کہ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ کیسے ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھی تھی، اسی کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں اکٹھی ہیں. کوئی اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اب کہتا ہے میں نہیں مانتا زکوٰۃ کو، تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا. اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھی تھی کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے. مشرکوں کا جب نام لیا کہ وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اگر زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد ہوگا. بہرحال جو اگلی بات ہے، جو آج کے سبق کی آخری بات ہے، اس میں اللہ رب العالمین دیکھیں نا، آپ جو اگلی آیت ہے اس کو پچھلی آیت کے ساتھ رکھ کے پڑھیں گے، آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے کافروں کو پکڑنا ہے اور کس قسم کے کافروں کو پکڑنا ہے. اگر اس آیت کا مطلب یہی ہوتا جو آج کا لوگ بیان کرتے ہیں کہ قرآن تو جناب یہ نفرت کی کتاب ہے، قرآن تو دشمنی کی کتاب ہے، اگر یہی بات ہوتی تو پھر اگلی آیت کا مطلب بھی مجھے سمجھائیں، پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی بھی مشرکوں میں سے آپ کے پاس آتا ہے رہنے کے لیے، استجارہ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دیں. اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دیں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو گویا اس نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن تو کہتا ہے جہاں بھی کوئی مل جائے اس کو پکڑو قتل کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر انہی مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دیں، تو اللہ کا حکم یہ ہے فَأَجِرْهُ، اس کو اپنے پاس رکھو، اس کو پناہ دو. کیوں؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکے، اللہ کے کلام کو سن سکے. تو ان کو اس کو موقع دو کہ اللہ کے کلام کو سنیں، اللہ کی باتوں کو سمجھے. اگر کوئی آپ کے پاس آ کے رہنے کی جگہ مانگتا ہے تو اس کو موقع دو، اپنے پاس رکھو، اللہ کا کلام اس کو سناؤ. لیکن اللہ کا کلام سننے کے بعد بھی اگر وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، مجھے بات نہیں سمجھ آئی، مجھے بات اچھی نہیں لگی، میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک چھوڑ کے آؤ، پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آؤ، اس کو امن کی جگہ تک چھوڑ کے آؤ. ایسا کیوں کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک، اس لیے ایسا کرنا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے کلام کو نہیں جانتے. اللہ کیا باتیں کرتے ہیں، اللہ کیا حکم دیتے ہیں، اللہ کون سا دین جو ہے نا وہ دے کے بھیج رہے ہیں، وہ لوگ ان ساری باتوں کو نہیں جانتے. تو ان کو جاننے کا موقع دو، ان کو کلام اللہ کا سننے دو تاکہ ان کو سمجھ سکیں. وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نہیں جانتے دین کیا ہوتا ہے، دین کی دعوت کیا ہے. اگر وہ کوئی آتا ہے اپنے پاس رکھو، اس کو اللہ کا کلام سننے دو. اگر وہ جانا چاہتا ہے اس کو امن کی جگہ پہ چھوڑ کے آنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو پھر کیسے ہم مان لیں کہ قرآن کہتا ہے جہاں بھی تمہیں ملے اس کو پکڑو اور قتل کر دو؟ یہ تو میدان جنگ کی باتیں ہیں، ہر جگہ کی بات نہیں ہے کہ جہاں بھی ملے پکڑ کے قتل کرو. یہ میدان جنگ کی بات ہے اور ان لوگوں کی بات ہے جو ڈکلیئرڈ اور اوپن دشمن ہے. جب تمہارے سامنے آتے ہیں جنگ کرنے کے لیے پھر کوئی نرمی نہیں کرنی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. یہاں ایک بات میں پھر آپ سے عرض کروں گا جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کی بات کو سنے، اللہ کی بات کو. کوئی کافر آتا ہے، کوئی مشرک آتا ہے، اس کو اللہ کی بات سناؤ. ہم کیا کرتے ہیں آج کل؟ ہم کہتے ہیں جناب کوئی بھی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ میرے شیخ کی کتاب پڑھو، یہ جناب ہمارے شیخ صاحب کی کتاب پڑھو. جناب
یہ ہمارے اسکالر ہیں اس کی کتاب پڑھو، یہ ہمارے امام صاحب کی کتاب پڑھو، یہ میرے مرشد کی کتاب ہے، یہ میرے پیر کی کتاب ہے. تو یہ انسانوں کی کتابیں بعد میں آئیں گی. سب سے پہلے اس کا تعارف اللہ کی کتاب کے ساتھ کرواؤ. اللہ کا کلام اس کو سنانا ہے، انسانوں کا کلام نہیں. یہ انسانوں کی باتیں کتابیں بعد میں آئیں گی. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حتی یسمع کلام اللہ. تو اللہ کا کلام اس تک پہنچانا ہے، اللہ کا کلام اس کو سنوانا ہے. اللہ کی باتیں سنواؤ، اپنے علماء کی، اپنے شیوخ کی، اپنے مرشدوں کی کتابیں بعد میں دینا. سب سے پہلا اس کو اللہ کے کلام کے ساتھ اس کا تعارف کرو. جو کاٹ اور جو اثر اللہ کی کتاب کے اندر ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کی کتاب کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی یسمع کلام اللہ. تو اس کو اللہ کا کلام سننے دو، وہ اللہ کا کلام سنے. لیکن اگر پھر بھی اس کے دل میں بات نہیں اترتی، ثم ابلغہ مأمنہ، تو اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا کے آنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تم نہیں کر سکتے. تو اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جہاں کوئی ملے پکڑ کے قتل کرو. یہ اسپیسیفک مشرکوں کی بات ہو رہی تھی اور اسپیسیفک حالات کی بات ہو رہی تھی. جب ایسے جو ڈکلیئرڈ اور اوپن اینیمیز ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی نرمی اور کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی، دنیا میں رہنے والے ہر کافر کی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.